ایک یوٹیوبر ہے بٹ، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اسلام میں گنجائش ہے معافی کی۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، میں 101% میری یہ نیت ہی ہے، میری یہ سوچ ہے، میں یہ بات کروں گا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ میں اب آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا ہوں، بولتا ہوں، لیکن وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ ایک یوٹیوبر ہے، جس طرح کا اس کا کنٹینٹ ہے، وہ یوٹیوب پہ اپنے فلانکٹنگ جو بھی کرتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹک ٹاکر ہے، وہ لفنگ پنا کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ کرے۔ آپ رجب بٹ کو ٹھنڈا مسلمان کہہ سکتے ہو، اسے جو ہے میں تو نہیں بولوں گا، بولنا تو منافق کہہ سکتے ہو، بولنا تو جہل بھی کہہ سکتے ہو، نہیں پتا اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے لوگ جو مجھے سنتے ہیں بالکل اس چیز پہ خاموشی اختیار کریں۔ نیتی جس چیز میں نہ ہو، وہ جانے انجانے میں وہ چیز ہو جائے تو اس کی معافی ہے۔ کوئی اس نے گستاخی نہیں کی، جو حق بات ہے وہ بولنی چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو کسی سے۔ اور انسان کے پتر بن جائیں، جو لوگ سدھو کے گانے لگا کے پیچھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رجب کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف حق کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے۔ اور اس نے غلطی کی ہے، اس پہ اس نے معافی مانگی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس نے معافی مانگی ہے۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے، اس چیز کو میں مانتا ہوں۔ بہن بھائی اور بھی لوگ دکھاتے ہیں، فیملی ولاگر اور بھی لوگ ہیں، اور وہ بھی اسی لائن میں ہیں، جو دوسروں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں، وہ بھی اسی لائن میں ہیں۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ بالکل ہمارا ایمان ہے، ہماری جانیں قربان ہے اپنے نبی پہ، لیکن اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اس نے خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس سے معافی دے دینی چاہیے اور جان اس کی چھوڑ دو۔ اور بھی اتنے برے لوگ ہیں، اور آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی اسلام کی بات کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، تو تم بھی تو اسی لائن میں ہوئے نا۔ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، انہیں ایک دفعہ سمجھاؤ۔ ایک اس نے خطا کی ہے، اس پہ ایک ویڈیو، ٹھیک ہے۔ فیملی ولاگر ہے، فیملی ولاگر، ایک دفعہ بول دیا فیملی ولاگر ہے، پھر تانے دینے، پھر برا بھلا بولنا، ہر ویڈیو میں ایسا کہنا، یہ انسانیت نہیں ہے بھائی، ہیں؟ ایک انسان کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، بولنا فیملی ولاگر۔ ایک انسان نے کوئی غلطی کر دی، فیملی ولاگر۔ دوست بننے کی کوشش کی ہے، اگلا دوست نہیں بنا، ہیں؟ اس کے نیچے لگنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، وہ ان کا دوست نہیں بنا، ہیں؟ تو یہ خدا کا خوف کرو، یہ منافقت چھوڑ دو۔ ایک بندے دا منہ سوا ہوئے نا، اپنا چپیڑا مار کے نہیں کر لیتا، تو اور خدا سے پناہ مانگو اور اس کی جان چھوڑ دو۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ میں مانتا ہوں، اور اسے معافی دے دینی چاہیے۔ رجب بٹ سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے نا، تو ایسے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں فاروق بھائی اینڈ شہزاد بٹی کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، بردرز آپ رسپیکٹیبل ہیں، آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے، دیکھیں، ماں باپ کے لیے ہر بچہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اور معاف کرنے والی ذات ہے اللہ۔ تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے نا، تو انسان کو بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کسی کو۔ اور کوئی فتنہ پھیلے، اس سے بڑا کوئی فتنہ پھیلے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے، فاروق بھائی اور شہزاد بٹی صاحب کو، کہ آپ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں، معاف کریں۔ عوام کو بھی بولیں، اگر آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ لوگ بولیں عوام کو کہ یار معاف کر دو، غلطی ہوگی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا، اور زندگی میں ہی ہوتی ہے انسان کی۔ میرا ایک ہی پوائنٹ ہے، معاف کر دینا چاہیے یار۔ اس نے 2 دفعہ معافی مانگ لی ہے، قرآن پاک پکڑ کے مانگ لی ہے، خانہ کعبہ کھڑے ہو کے مانگ لی ہے معافی، ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میرے سے لا علمی میں ہو گیا۔ میں تو یہ عمر والے معاملے میں بھی عمر کو بھی کہہ رہا ہوں، تب سے کہہ رہا ہوں کہ یار معاف کر دے یار، زیادتی ہوئی ہے تیرے ساتھ، مانتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو یار۔ کیا کرنا ہے دل میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں رکھ کے؟ کیا زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو، ابھی بیٹھے ہیں، اگلی سانس آئے نہ آئے، دعوتیں ایسی کیا دل میں رکھنی ہے یار۔ رجب بٹ کو گرانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آج جو لوگ رجب بٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا استاد کافر تھا، جو کہ فتنہ ہے، ان کے خود کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کریں، ان کی ہر دوسری ویڈیو کے اوپر خدا کی قسم انہیں کافروں کے گانے لگے ہیں، اور ان کی سلمو ویڈیوز دیکھیں، اور یہ لوگ فتنہ لگائیں گے۔ اور ان لوگ، ایک انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو وہ معاف کرے؟ معاف کرنے والی تو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کی ایف آئی آر کا انشاءاللہ جو بٹ کے اوپر ہوئی ہے، اس کی ہم پوری پیروی کریں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ رجب بٹ ایک عاشق رسول تھا، ہے اور رہے گا، اور وہ ایسی گستاخی سوچ بھی نہیں سکتا۔
इंशाल्लाह ताला हम रजब भट्ट के साथ हैं और मैं उसको वापस भी लेके आऊंगा। और हर मुश्किल वक्त में आपको पता है कि नानी वाला यारों का यार है, वो अपने यारों के साथ खड़ा रहता है। और इंशाल्लाह ताला हर तरफ रजब भट्ट विद यू, रजब भट्ट, रजब फैमिली, खान 804 आर्मी, जिस तरह हम खान साहब के साथ हैं हम भट्ट के साथ भी हैं। आग लगा दो और दिखा दो कि हम भट्ट के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। रजब भट्ट ने ना गुस्ताखी की है, ना ही वो कभी कर सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। अपनी वीडियो का आगाज दुरूद शरीफ से करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने आप को आले नबी का गुलाम कहता है, और हम उसी बंदे को कह रहे हैं, उसी मुसलमान को कह रहे हैं कि इसने गुस्ताखी की है, और जबकि सारा मवाद सामने मौजूद है। लेकिन मसला क्या है? मसला है सारा व्यूज का, और हम अपने व्यूज के चक्कर में किसी की जान भी लेने को तैयार हैं। और ये जो कुछ मखसूस लोग हैं, ये आज से रजब भट्ट के पीछे नहीं लगे हुए हैं। आपको सारे मामले को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग वीडियोस बना बना के लगा रहे हैं कि जी अल्लाह भी माफ कर देता है, हमारे प्यारे नबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी माफ कर देते हैं, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं जो जमीनी खुदा बने बैठे हैं और इस तरह से ये फतवे जारी कर रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ये गुस्ताख है। अब मवाद वार सारा सामने मौजूद है कि रजब अपने व्लॉग में कह रहा है कि मेरे ऊपर 295 ए भी लगी है, सी भी लगी है, नाजायज लगी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमें पता है वो किस चक्कर में लगी थी। कुछ लोगों ने जिनको व्यूज चाहिए थे रजब भट्ट के नाम पर, और उस चक्कर में आज तक पता नहीं कितने मुकदमे रजब भट्ट के ऊपर हुए हैं कि जी रजब भट्ट से हमें थोड़ा सा फेम मिल जाए। और जब पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा, पहले धमकियां लगाई, कुछ वीडियो पे कुछ लोगों ने धमकियां लगा के फेम लिया, और अभी भी पेट नहीं भरा तो अब जान के पीछे ही पड़ गए। यार खुदा का नाम है। और इतना बड़ा इल्जाम कैसे हम किसी पे लगा सकते हैं जो अपने आप को आले नबी का गुलाम कहता है? हम उसको कह रहे हैं कि ये गुस्ताख है जी, इसने गुस्ताखी की है, इसको तो जान से मार देना चाहिए, ये मलून है। और फिर वो बंदा आगे से कुरान पाक पर हाथ रख के कस्में खा रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि सब कुछ सबके सामने है कि भाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 295 नाम रखने से अल्लाह माफ करे नाउज बिल्ला कोई गुस्ताखी नहीं हो जाती परफ्यूम का नाम रखने से। रजब भट्ट का पहला परफ्यूम नहीं है 295। पाकिस्तान में ही पहले कितने परफ्यूम्स लॉन्च हो चुके हैं 295। सिद्धू मूसेवाला के गाने 295 की वजह से। भाई बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी अपनी हारबाजी है, आपको बुरा लगता है और आपने जानबूझ के उसके ऊपर ये केस डालना है कि नहीं भाई इसने अगर ऐसा रखा है तो इसका मतलब यही होगा कि ये गुस्ताखी कर। भाई वो क्यों गुस्ताखी करना चाहेगा? वो मुसलमान है, वो अपने आप को आले नबी का गुलाम कहता है, वो क्यों गुस्ताखी करना चाहेगा? लेकिन आपने बना दिया उसको गुस्ताख। या खुदा का नाम ले, किसी की जान के पीछे तो ना पड़े अपने व्यूज के चक्कर में। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से सलाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में तो मौत भी कबूल है। जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। देखें, हम सब मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम मज़हब होने के नाते आप सब देख रहे हैं रजब भट्ट की वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत इन है, और कुछ भाइयों ने जो है इतराज़ किया हुआ है उस चीज़ से। ठीक है, हम सारी बात समझते हैं आप सबकी, मगर जब एक बंदे ने कुरान पाक पर हाथ रख के माफ़ी मांग ली तो यार इसके बाद कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, उसने माफ़ी मांग ली। अब आज उसने खाना काबा पे जाके माफ़ी मांगी सबसे कि जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ मेरे से, तो मुझे नहीं पता था, हकीकत में नहीं इसको पता था, हकीकत में बता रहा हूँ नहीं पता था। देखें, खुदारा इस चीज़ को गलत वे में ना लेके जाएं। आप सब की मेहरबानी। हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि औरत जो कूड़ा फेंकती थी तो एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो नबी पाक उसके घर चले गए, क्या बात है, खैर है, उसकी खिदमत की, उसकी तबीयत का हाल वाल का, दवाई का, हर चीज़ की। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप कदम बढ़ाएं सुलह की तरफ। अगर वो अगला कह रहा है, माजरत कर रहा है, तो हमारा काम है एज अ मुस्लिम होने के नाते हमारा काम है हम उसको माफ़ करें। आपकी मेहरबानी। तो बस मेरा आज का पैगाम आप सबके लिए यही है। तो
آپ سب کا شکریہ. لبیک یا رسول اللہ. کا 295 والا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے یار, ایک انسان ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک نہیں پتا تھا 295 کیا ہے, 295C کیا ہے. ایک بندے نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا. یعنی کہ آپ ایز اے مسلمان ہیں اور ایک بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا 295C کیا ہے. تو یار اس پہ بھروسہ کر لیں. لگ گئے ہیں اس کے پیچھے. یعنی ایک شریف آدمی, ایک سفید پوش مڈل کلاس بندہ اگر اوپر آ گیا ہے, اس کو کوئی اس کے 2-4 دوست ہیں بیچارے, وہ بھی موم ڈیڈ ہیں, تو ہر بندہ اس کو ہراساں کرنے میں لگا ہوا ہے. مقصد اللہ میری توبہ کہ کوئی ہم جیسا ہو اور ہم جیسے سے کوئی اس طرح کرے تو ہم اس کو بتائیں یار کرتے کیسے ہیں. مقصد اس کو نہیں پتا تھا 295C. اس کا مطلب یہ کہ کسی کے گھر کا نمبر اگر 295C ہوگا تو ناؤز باللہ وہ گستاخ رسول ہے. اگر کسی کا موبائل نمبر 295C ہوگا تو ناؤز باللہ وہ گستاخ رسول ہے. دین میں اتنی سختی نہیں ہے, دین میں نرمی ہے. 2-4 مولوی بھی اپنی ہائپ بنانے کے لیے پھر رہے ہیں, 2-4 اور لوگ بھی اپنی ہائپ بنانے کے لیے پھر رہے ہیں, 2-4 گنڈے بھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. بھائی ماڑے کو کیا ہے, ماڑے بندے کو تو ہر کوئی ہاتھ ڈال لیتا ہے نا, تگڑوں کو ڈالے. مقصد اس کے بعد 2 پیسے والا تگڑا نہیں ہوتا, تگڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سسٹم ہو. ٹھیک ہے نا. ہم ملتان شہر میں بیٹھے ہیں, ہمارے بھی 4 دوست ہیں, ہمارے بھی معاملات ہیں, ہم نے بھی FIR بھگتی ہیں, لیکن الحمدللہ اس کو جواب دینا بھی جانتے ہیں اگلے کو. کوئی سادہ آدمی ہے یار, مڈل کلاس لیول کا بندہ اوپر آ گیا ہے تو آپ لوگ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. خدا کا نام لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ کوڑا پھینکتے تھے, آپ نے معافی, آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا, آپ نے ہمیشہ محبت کا درس دیا. لوگوں نے آپ کے راستے میں پتھر پھینکے, آپ کے پاؤ لہو لہان ہو گئے, لیکن آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا, آپ نے محبت کا درس دیا. ہاں گستاخ رسول کے لیے ہم اس کی سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یار ایک بندہ 295C, آپ اپنے بچوں سے پوچھیں ان کو پتا ہے 295C کا نہیں پتا لوگوں کو. تو جن کو نہیں پتا تھا اگر اس سے کوئی اس طرح کی غلطی 295C سے ریلیٹڈ, ناؤز باللہ اس نے کوئی قرآن نہیں جلایا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کی, اس نے کہا یار میرے اوپر ایک دفعہ لگ گئی, اور اس پہ وہ معافی چاہتا ہے قوم سے, اللہ کے حضور سے اور سب لوگوں سے. میرے خیال سے اس میں تھوڑی نرمی کر دینی چاہیے. کچھ لوگ اپنا فیم بنانے کی خاطر اس معاملے کو مزید ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو ایسا نہ کریں. شکریہ. جی السلام علیکم جی, سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. یار آج کل یہ جو سا فیم کے چکروں میں سب, ایک میرا دوست ہے, بھائی ہے, جانو ہے میرا, اس کو لوگ ٹارچر کر رہے ہیں, اس پہ غلط بلیم لگایا جا رہا ہے. کینڈلی خدایا اپنے فیم کے لیے کسی کو اتنا ڈیگریڈ مت کرو, کینڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے؟ وہ میرا بہت اچھا بھائی ہے, اس نے کوئی گستاخی نہیں کی, اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی نہیں جو کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو پروپیگنڈے میں بنا دی ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, اس کو وائنڈ اپ کریں. اپنے فیم کے, لائکس کے, فالوورز کے چکروں میں اگلے کو بدنام مت کرو پلیز. تو لہٰذا آپ کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے نا, کم از کم اس کی عزت پہ, اس کی عزت کو مت اچھالو پلیز. یہ میری آپ سے سب سے ریکویسٹ. السلام علیکم جی. آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, میں صرف رجب بٹ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں اپنے اللہ پاک, اپنے پروردگار, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے یہ بات کرتا ہوں کہ میری اس سے کوئی رشتہ داری, کوئی دوستی, کوئی تعلق ہمارا, یا ایون کہ ہماری کوئی ملاقات بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ کسی ماں کا بیٹا ہے. آپ لوگوں کی غلط فہمیوں کے پیچھے اگلے کی جان جا سکتی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے, بلا وجہ کا آپ کسی پہ الزام تراشی مت کریں. اگلے کے الفاظ غلط تھے, میں یہ بات مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, اگلے کے الفاظ غلط اس کے منہ سے نکل گئے ہیں, لیکن اس کی نیت میں کوئی نہیں ہے. اس کی نیت اس کی بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتا ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ کو گواہ کر کے بات کریں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یار وہ بندہ غلط نہیں ہے. اس کے الفاظ ضرور غلط ہو گئے ہیں, لیکن وہ بندہ غلط نہیں ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی ماں کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے. میری ریکویسٹ ہے, اللہ آپ کے سپرد اس کو کریں. اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ بہتر کون ہے, آپ اور میں نہیں جانتے کہ بہتر کون ہے. پتہ نہیں ہم خود کتنے بڑے گناہ گار ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کی ماں کی گود نہ اجاڑیں. اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے اس بندے کی.
اس کے ماں باپ کی لمبی زندگی کرے, سایہ سلامت رہے ان پہ. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اس کی جان چھوڑ دیں. اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے, عزت دی ہے, زیادہ اس کو فیمس کیا ہے, تو یار یہ اللہ پاک بخشنے والا ہے. وہ تو عزو منتشا و تو ذل منتشا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے